اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تجوید قرآن بائزی خان چینل میں۔ دوستو، آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسرے کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، اور آپ کہاں غلط ہو یہ ہر کوئی یاد رکھتا ہے، کوئی نہیں بھولتا۔ تو ہمیشہ کوشش کرے کہ دوسرے کے عیب تلاش نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ دوسرے بھی آپ میں عیب تلاش نہ کر سکے۔ جب بھی آپ رات کو یا دن کو کسی وقت فارغ ہو تو ذرا غور کیجئے اپنے اوپر کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا، کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، کبھی دوسروں کی مدد کی یا دوسروں کو تکلیف دیا۔ اپنے اندر جھانکیے، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ غور سے دیکھیے گا کہ ہم میں کیا کیا عیب ہے۔ کبھی ہم نے اللہ کی خاطر 5 وقت نماز دل سے پڑھی ہے؟ کبھی صدقہ، کبھی خیرات، کوئی نیکی کی ہے؟ کیا ہم نے جو نماز پڑھی وہ صحیح تھی؟ اسی طرح کی باتوں پہ توجہ دے۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی محبت ہے جس میں کوئی تانا نہیں، الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی ہر ایک چیز فانی ہے سوائے عبادات کے اور اچائی کے۔ ہمیشہ دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے اور مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کیا کرے بغیر کسی مطلب کے، اور زیادہ تر وقت عبادات اور ذکر میں گزارا کرے، کیونکہ اس کے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔ بس یہی آپ کے کام آئے گا، لیکن خیال رکھیے کہ آپ کو عبادات اور ذکر اذکار کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اپنے سبق اور ان کے حروف پر غور کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ناپ تک پڑھایا تھا۔ آج ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ اس سے آگے۔ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ بنا کے دکھاتی ہوں۔ یہ تو ثناء اولیاء ہو گیا۔ اس کے بعد تھا ربائی، اور اس کے بعد ہے ناب۔ اس کے بعد ہے ناب، اس کے بعد ہے زواہق۔ اچھا، زواہق کے بعد پھر یہ 3 دانت، اس طرف 3 اس طرف، یہ ہے تواہن۔ زواہق جب ہم ہنستے ہیں تو سامنے والے دانت بھی نظر آتے ہیں، لیکن زواہق تک نظر آتے ہیں تو زواہق دانت بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا زواہق دانت نہیں تو وہ کھلے دل سے ہنس بھی نہیں سکتا۔ زواہق یعنی کہ یضحک، زواہق یہ والا اور یہ والا زواہق، اس کو یضحک بھی کہتے ہیں۔ یضحک کے معنی ہے ہنسنے والے، اس کو ہنسنے والے دانت بھی کہتے ہیں۔ یہ ہنسنے کے وقت جب نظر آتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے تواہن۔ تو تواہن دانت جو ہوں گے وہ ٹوٹل 12 ہوں گے۔ 3 یہاں پر، یہ 3، یہ ہے تواہن، اور 3 دوسری طرف، اور 3 یہاں نیچے، اور 3 دوسری طرف۔ اچھا، تواہن جو ہے یہ پیسنے کے کام آتے ہیں۔ تواہن یہ پیسنے کے کام آتے ہیں۔ یہاں پر پیسنے والا آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور تواہن سے خوب پیس کر خوراک اندر کی طرف داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری دانت جو رہتے ہیں وہ 4 ہے، 2 اوپر والے اور 2 نیچے، اس کا نام ہے ناجز۔ یہ ہے ناجز۔
नाजिज, इसको अकल वाले दांत भी कहते हैं। अकल वाले दांत, अकल वाले दांत ये सबसे आखिर में निकलता है। ज़वाहिक से लेकर नाजिज तक यानी कि आखिर तक जितने भी दांत हैं इन सबको इकट्ठा इजरास कहा जाता है। ये ज़वाहिक से लेकर नाजिज तक इसको इजरास कहते हैं। ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख के बता दिया है आपको, इसको इजरास कहते हैं। अच्छा, अब इसके ये तो ऊपर वाला जबड़ा हो गया ना, बालाई जबड़ा इसको कहते हैं। अब ये नीचे वाला सेम उसी तरह, इसको बालाई जबड़ा, इसको बालाई जबड़ा कहते हैं। सेम उसी तरह नीचे, लेकिन इनमें से सिर्फ ये आगे वाले दो दांत, इसका नाम सनाए सुफला था ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, सनाए सुफला। बाकी सारे दांत यही है, रुबाई, नाब, ज़वाहिक, तवाहिन, नाजिज, ये सारे उसी तरह होंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह। अच्छा, इसके दरमियान में होगा, इसको कहते हैं हल्क। हल्क पश्तो में इसे तालू भी कहा जाता है, इसे हल्क कहते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसको बालाई जबड़ा कहते हैं। 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। सनाए उलिया, रुबाई, नाब, ज़वाहिक और तवाहिन जो होते हैं वो 3 यहाँ, 3 दाएं तरफ, बाएं तरफ और 3 इसी तरह नीचे, 6 नीचे होते हैं। तवाहिन इसके बाद होता है नाजिज, अकल वाले दांत। सेम उसी तरह नीचे भी होते हैं, लेकिन ऊपर वाले को बालाई जबड़ा और नीचे वाले को ज़ेरी जबड़ा कहते हैं। इसके बाद होंठों का नंबर आता है होंठ, जिसको अरबी ज़बान में शफतैन कहते हैं। होंठों को शफतैन कहते हैं, शफतैन कहते हैं, दोनों होंठों को शफतैन कहते हैं। और ज़बान को अरबी में लिसान कहते हैं। याद रखिए, दांतों के नाम भी याद रखिए, हल्क, होंठों के नाम शफतैन, ज़बान को कहते हैं लिसान। ये याद रखिए, सारा तजवीद का सारा ताल्लुक दांतों, हल्क के साथ, होंठों के साथ, ज़बान के साथ, इसी के साथ ये तजवीद आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतने काफ़ी है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसे आगे पढ़ाएंगे। शुक्रिया।